بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروس جاری ہیں. ہم اختصار کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر کے جو واقعات ہوئے ہیں ہم ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم ان کو ڈیٹیل میں سیرت نبوی میں کور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر کی سیرت سے بات نکل کے سیرت نبوی میں تبدیل ہو جائے گی. تو اس لیے جہاں جہاں ان واقعات میں حضرت عمر پہ ایمفیسس ہے ہم وہ ٹکڑے اٹھائیں گے اور پورا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ پھر سیرت النبی کے دروس میں یا آپ پڑھ چکے ہیں یا آپ پڑھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے ضمن میں علماء نے جو واقعہ نقل کیا ہے اس کو سیرت النبی کے اول دروس میں ہم ذکر کر چکے ہیں. شروع کے جو دروس تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ 27واں سال تھا آپ کی عمر مبارک کا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں تو ان لوگوں میں سے تھے جو باضابطہ ان لوگوں کو سزائیں دیتے تھے جو اسلام لا چکے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ایک کنیز ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا لبینہ. جب اس نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر اس کو بے تحاشا مارتے تھے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا. لبینہ کے سوا اور جس پر ان کا قابو چلتا اسے زد و کوب کرتے. لیکن اسلام جو ہے ایک ایسی چیز تھی کہ جب دلوں میں اتر جائے تو پھر وہ ایک مسلم ہو جاتی ہے، تو لوگ ان کی سختیاں برداشت کرتے. حضرت عمر ایک دن جو ہے وہ اس بات سے اتنے وہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں، میں انہی کو قتل کر دیتا ہوں نعوذ باللہ. اچھا، اس کے پیچھے ایک یہ وجہ بھی تھی جس کو ہم ڈیٹیل میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو دیکھا کہ لوگ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی. ہجرت حبشہ کا معاملہ ہوا کہ اب ہمارے خاندان والے جن کے ساتھ ہم نے زندگیاں گزاری ہیں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں اس مہم کو ہی ختم کر دیتا ہوں. تو اس سلسلے میں وہ نکلے. انہی کے خاندان کا ایک آدمی تھا نعیم، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن نعیم بن عبداللہ نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا تھا اور بہت معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے مکے کے. تو اب جب حضرت عمر نے اس بات کو ٹھانا کہ میں حضور کو قتل کر دوں گا نعوذ باللہ اور پورا اسلحہ سامان وغیرہ لے کے نکلے تو راستے میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے. انہوں نے جب ان کے تیور دیکھے، ڈیٹیل پوچھی تو انہوں نے ان کا رخ موڑنے کے لیے کہا کہ عمر تم کدھر حضور کی طرف جا رہے ہو، اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے. حضرت عمر طیش میں پہنچے وہاں پر اور ان کے قرآن کی آواز سنی، پھر اندر گئے اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا. بہن بچانے آئی، بہن کو بھی مارا. بہن نے کہا سنو عمر، اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، میں نہیں پھروں گی، میں اب اسلام لا چکی ہوں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر گزرو. تو حضرت عمر نے جب بہن سے یہ کلمات سنے تو ہاتھ روک دیا. دیکھا کہ وہ بہن کو زخمی بھی کر چکے ہیں، بہن کا خون دیکھا دل پسیج گیا. کہنے لگے اچھا مجھے تو بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا تم نجس ہو، تم پاک نہیں ہو، جاؤ پہلے اپنے آپ کو صاف کر کے آؤ. تو وہ نہا کے آئے. پھر انہوں نے بی بی فاطمہ، ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، انہوں نے حضرت عمر کو وہ ٹکڑا دیا قرآن کی آیتوں کا جو صفحات میں لکھے تھے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کون سی آیات تھیں. بہرحال جب آیت قرآنی پڑھی تو اس کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی مجھے حضور سے ملنا ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور کی طرف آئے، دار ارقم میں حضور تھے اور پھر حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے. چند ہی دن ہوئے تھے حضرت حمزہ کو اسلام لائے ہوئے. تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر ہیں اور اسی حال میں ہے کہ تلوار ہے اور تمام چیزیں جنگ کے سامان ہے. تو صحابہ ڈرے. حضور نے کہا نہیں اندر آنے دو. اندر آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے. حضرت حمزہ نے کہا ڈرتے کیوں ہو، کیا ایک عمر اکیلا پیدا ہوا ہے بہادر مکے میں؟ اگر وہ کسی اچھے ارادے سے آیا ہے تو اچھا ارادہ پائے گا، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو حمزہ ہے نا. تو پھر بہرحال حضرت عمر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا دامن پکڑا اور کہا کہ عمر کیوں آئے ہو؟ نبوت کی اس پرروب آواز نے تو حضرت عمر کو کپکپا دیا. کہنے لگے حضور مجھے کلمہ پڑھا تھا،
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ اکبر کی صدائیں گونج پڑی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کی تاریخ میں ایک نیا دور جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اس وقت کوئی 40 یا 50 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، ساتھ حضرت عمر نے بھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نکل کے کعبے میں نماز کیوں نہ پڑھیں کہ بھئی ایک طرف حمزہ ہو اور ایک طرف میں ہوں، بیچ میں آپ ہوں۔ تو حضرت عمر کا یہ مقام تھا۔ حالانکہ حضرت عمر کو کافی سختیاں برداشت کرنی پڑیں۔ انہوں نے قبول اسلام ابو جہل پہ ظاہر کیا، جو ان کا ماموں تھا، اس نے ان کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا، پھر ان کے گھر میں انہیں محصور کر دیا گیا، یہ ابو جہل کی جوار میں گئے، انہوں نے وہ جوار واپس کر دی، پھر مکے میں باضابطہ لوگ ان پہ حملہ کرتے اور کعبے میں لڑائی ہوتی، کشتی ہوتی، اور اس کی ہم تمام ڈیٹیل پڑھ چکے، اس لیے میں ان تمام ڈیٹیلز میں دوبارہ نہیں جانا چاہ رہا کہ سیرت کی دروس میں آپ وہ ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں، آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو ان دروس کو جا کر، اس لیے اختصار کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ نبوت کا 6واں سال تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ سخت حالات ہوئے مسلمانوں پر پے در پہ، جو باقی 7 سال مکے میں حضور نے گزارے۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ اب مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن اشہل، پھر حضرت بلال، عمار ابن یاسر اور ان لوگوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے 20 لوگوں کے ساتھ ہجرت کی۔ بخاری شریف میں 20 کا عدد ہے، نام موجود نہیں ہے، البتہ ابن ہشام نے بعض لوگوں کے نام لکھے ہیں، ان میں ایک تو زید بن خطاب ہے، یہ حضرت عمر کے بھائی ہیں۔ اچھا، پھر سعید بن زید بن خطاب ہیں، یہ حضرت عمر کے جو ہے بہنوئی بھی ہیں۔ اچھا، یہ پھر خنیز بن حذافہ سہمی ہیں۔ اچھا، پھر عمر بن سراقہ ہیں، پھر عبداللہ بن سراقہ ہیں۔ اچھا، پھر واقد بن عبداللہ تمیمی ہیں، پھر خولی بن ابی خولی ہیں۔ اچھا، مالک بن ابی خولی ہیں، ایاس بن بکیر ہیں۔ اچھا، عاقل بن بکیر ہیں، عمار بن بکیر ہیں۔ اچھا، خالد بن بکیر ہیں۔ اچھا، پھر حضرت عمر کے جو داماد ہیں خنیس، یہ بی بی حفصہ کے شوہر وہ ہیں، اور پھر کئی دوست احباب باقی ساتھ ہیں، تو یہ سب نکلے۔ تو مدینے کی وسعت چونکہ کم تھی، مہاجرین زیادہ تر قباء میں ٹھہرے جو مدینے سے 2-3 میل کے فاصلے پر تھا، تو حضرت عمر بھی یہیں رفاعہ بن عبد المنذر کے گھر پہ ٹھہرے۔ تو قباء میں عوالی بھی اس جگہ کو کہتے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم میں ان کی اس جگہ کا نام عوالی ہی لکھا گیا ہے۔ تو حضرت عمر کے بعد اکثر صحابہ نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 1390 میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ پہنچ کر حضور نے مہاجرین کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، انصار کو بلا کر ان میں اور مہاجرین میں برادری اور اخوت قائم کی، پھر وہ جائیدادیں وغیرہ تقسیم ہوئیں، پھر مال بانٹا، پھر انصار مہاجرین میں بھائی چارہ کیا، پھر بعض مہاجرین میں آپس میں بھائی چارہ کیا، اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کا بھائی بنایا گیا، اس کا نام عتبان بن مالک تھا۔ یہ قبیلہ بنو سالم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک سردار تھے اس قبیلے کے۔ یوں ہی اس کو حافظ ابن حجر نے مقدمۃ فتح الباری میں بیان کیا ہے۔ اچھا، بعض نے عتبان کے بجائے اوس بن خولی کا نام لکھا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک آدمی کو بھائی بنایا جو انصار میں سے تھے۔ اچھا، حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ اب حضور کی خدمت میں روز حاضر ہوتے تو پھر گھر داری بھی تو کرنی تھی، تو انہوں نے انتظام یہ کیا کہ ایک دن حضور کے پاس حاضر ہوں گا تعلیم و تدریس کے لیے، اور ایک دن ناقہ کروں گا چھٹی۔ تو انہوں نے انتظام یہ کیا کہ جس دن میں چھٹی کروں گا، اپنے اس بھائی سے کہا کہ عتبان تم اس دن حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر تعلیم حاصل کر لینا، اور جس اگلے دن تم چھٹی کرنا میں چلا جاؤں گا، تو جو تم پڑھنا مجھے پڑھا دینا، جو میں پڑھوں گا تمہیں پڑھا دوں گا۔ تو اس طرح حضور کے پاس جو تدریس ہماری ہوگی وہ ہم دونوں میں آ جائے گی ساری کی ساری، اور اس طرح جو ہے حرج بھی نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ امام بخاری نے متعدد ابواب قائم کیے ہیں، باب العلم، باب النکاح وغیرہ میں، جس میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، مدینہ پہنچ کر اس بات کا وقت آ گیا کہ اسلام کے فرائض و اراکین پورے کیے جائیں، کیونکہ مکے میں تو صرف جان بچانی تھی۔ اب نمازیں فرض ہوئیں، اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج اور عید اور صدقۃ الفطر وغیرہ تمام چیزیں۔
پھر اذان کا اعلان ہوا، اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب بیان کیا، تو اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اچھا، پہلی ہجری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کئی غزوات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب پھر ایک دفعہ اس کو ہم اختصاراً دیکھیں گے ان دروس میں، ڈیٹیل میں آپ سیرت النبی میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب حضرت عمر کا زمانہ شروع ہوگا تو پھر اس کو ہم ڈیٹیل میں آہستہ آہستہ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا، مشہور واقعہ ہے۔ اس کی ابتدا بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ اپنا تجارت کا مال لے کے نکلا، اور پھر پیچھے مسلمانوں نے تعاقب کیا، بچ گیا، شام سے واپس آ رہا تھا، پھر تعاقب کیا، اس نے آگے بندہ بھیجا جو مکے پہنچا، اور مکے سے پھر ابو جہل جو ہے وہ سارا لشکر لے کر یہاں نکلا۔ پھر مسلمانوں کی بدر کے مقام پر کفار مکہ سے جنگ ہوئی، اور پھر اس کے اندر جو ہے ان کے کئی سردار مارے گئے، 70 کے لوگ قریب لوگ مارے گئے، 70 لوگ گرفتار ہوئے، اور مقتولین میں ابو جہل تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ تھا، بڑے بڑے رؤسائے قریش تھے۔ تو حضرت عمر اگرچہ اس معرکے میں رائے و تدبیر، جانبازی اور پامردی کے لحاظ سے ہر موقع پر حضور کے دست بازو ہیں، لیکن ان کی شرکت کی محسوس خصوصیات یہ ہیں کہ قریش کے تمام قبائل اس معرکے میں آئے، لیکن بنو عدی یعنی حضرت عمر کے قبیلے میں سے ایک متنفذ بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ تو طبری کبیر میں ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ بَطَنٌ إِلَّا أَنْفَرُ مِنْهُمُ النَّاسُ إِلَّا بَنِي عَدِي ابن کعب لم یخرج منها رجل واحد، کہ ایک آدمی بھی بنی عدی میں سے نہیں نکلا، اس کو طبری نے بیان کیا ہے۔ اچھا، حضرت عمر کے ساتھ ان کے قبیلے اور حلفاء کے 12 آدمی شریک یہ جنگ تھے، جن کے نام ہیں زید، عبداللہ بن سراقہ، عمر بن سراقہ، واقد بن عبداللہ، خولی بن ابی خولی، مالک بن ابی خولی، عامر بن ربیعہ، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر، خالد بن بکیر، ایاس بن بکیر۔ ان میں سے اکثر لوگ تو وہ ہیں جو حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کر کے بھی آئے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے جو شخص اس معرکے میں شہید ہوا وہ مہجع تھا، یہ حضرت عمر کا غلام تھا۔ اچھا، عاصی بن ہشام بن مغیرہ جو قریش کا ایک بہت ہی معزز سردار اور حضرت عمر کا ماموں تھا، حضرت عمر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ بات حضرت عمر کی خصوصیات میں شمار کی گئی کہ اسلام کے معاملے میں انہوں نے قرابت کا بھی خیال نہ کیا، تو چنانچہ یہ واقعہ اس بات کی پہلی مثال تھا۔ اچھا، اس معرکے کے مخالف فوج میں جو لوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ ان میں اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، حضرت عباس تھے، عقیل تھے، حضرت علی کے بھائی، ابو العاص بن الربیع تھے، ولید بن ولید تھے۔ ان سرداروں کے ذلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آنا ایک عبرت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آہستہ آہستہ مختلف ریزنز کی وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر کی رائے اس معاملے میں یہی تھی کہ اللہ کے رسول ان کو نہ چھوڑیں، ان کی گردنیں اڑا دیں، اور ہم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں مارتے ہیں تاکہ کسی پر بات بھی نہ رہے کہ کسی نے کسی دوسرے قبیلے کے بندے کو مارا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن قرآن کی آیت پھر نازل ہوئی کہ میرے مدنی، اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اپنے نبی سے کلام کیا۔ یہ اللہ تعالی اور اس کے نبی کے درمیان کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخر فی الارض۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کو ایسے تخاطب کیا نا، ایسے پیار سے تخاطب کیا، حضور کا نام بھی نہیں لیا اور بات بھی کر دی۔ کہا کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ خون ریزی نہ کرے۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے پیارے انداز میں اپنے نبی سے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے پسند فرمایا۔ پھر اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ پھر بدر میں کیا ہوا، پھر کیا معاملے ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک غزوہ ہے، غزوہ سویق۔ قریش بدر میں شکست کھا کر انتقام کی جوش میں بےتاب تھے۔ ابو سفیان نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک بدر کا بدلہ نہ لوں گا غسل تک نہ کروں گا۔ تو 2 ہجری میں 276 سواروں کے ساتھ مدینے کے قریب پہنچ کے دھوکے سے 2 مسلمانوں کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ حضور کو خبر ہوئی تو آپ نے تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان نکل گیا۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور بھی پیش آتے رہے، یہاں تک کہ 3 شوال آ گیا، غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں
اکرمہ بن ابی جہل اور بہت سارے سردار ابو سفیان سے جا کر انہوں نے کہا کہ بھئی اب بدر کا انتقام لینا چاہیے، بہت ہو گیا۔ تو پھر اب یہ انہوں نے تیاری کی اور پھر یہاں سے نکلے اور مدینے کے قریب آئے۔ پھر مدینے میں مسلمانوں نے کہا کہ بدریوں کی جب شان سنی کہ بھئی اب ہم نکل کے لڑیں گے نا ان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، تو بہرحال احد کے قریب پہنچے۔ اس کی تمام جنگی حکمت عملی اور پلاننگ وغیرہ کئی گھنٹوں کے دروس ہم نے سیرت النبی میں کیے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو جا کے ڈیٹیل سن سکتے ہیں۔ بہرحال جنگ ہوئی اور اس کے اندر اجتہادی خطا ہوئی اور اس میں پھر مسلمان جو ہے وہ کافی تعداد میں شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کافی چوٹیں آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس جنگ میں بھی بہت کلیدی کردار رہا، آپ ڈٹے رہے، لڑتے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نہ ہٹے۔ اور پھر جب مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر پہنچ گئے ہیں، ایک درہ پہ چڑھ گئے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت حارث بن سمہ ہیں، تو لوگ جو ہے ان کی پھر جان میں جان نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، او دشمن خدا ہم سب زندہ ہیں۔ او ابو سفیان جو کہتا ہے نا اولا حبل، تو یاد رکھ اللہ کے رسول تجھے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات ہے جو اعلیٰ ہے، اور اللہ کی ذات ہے جو بلند ہے۔ بہرحال تو پھر احد کے بعد، احد میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد شہید ہو گئے تھے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد ہوا بی بی حفصہ سے، اس کی ڈیٹیل بھی ہم سیرت کے دروس میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ خنیس بن حذافہ جب شہید ہوئے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بی بی حفصہ آئیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت سے ایک رستہ جڑ گیا کہ بی بی حفصہ جو ہے وہ اہل بیت میں داخل ہوئیں اور وہ حضور کے داماد بنے، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر واقعہ بنو نذیر ہوا 4 ہجری میں، اور پھر اس کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا کلیدی کردار رہا، تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر جنگ خندق ہوئی، جنگ احزاب جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ پیش رہے، اور ایک حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معین تھے، تو چنانچہ یہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی بعد میں بنائی گئی، مسجد عمر کے نام سے۔ ایک دن کافروں نے حملے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے زبیر کے ساتھ آگے بڑھ کر روکا اور ان کی جماعت کو درہم برہم کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخلفاء میں لکھا ہے۔ اچھا، ایک دن کافروں کے مقابلے میں اس قدر ان کو مصروف رہنا پڑا کہ عصر کی نماز قضا ہوتے رہ گئی، چنانچہ حضرت کے پاس عرض کیا کہ آج کافروں نے نماز پڑھنے تک کا موقع نہ دیا۔ حضور نے فرمایا میں نے بھی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس لڑائی میں عمر بن عبد ود جو تھا نا، عمر بن عبد ود، یہ ایکچولی ود جو ہے نا ایک بت تھا عرب میں، جس طرح کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھ چکے ہیں سیرت الانبیاء میں، قصص الانبیاء میں، کہ اس کے اندر وہ جو 5 بڑے بڑے بت تھے نا، ان میں ایک ود بھی تھا۔ تو عمر ابن عبد ود، تو یہ اپنے نام رکھتے تھے بتوں کے نام پہ، جیسے عبد العزا، عبد الشمس، تو عمر بن عبد ود، تو عمر جو ہے عبد ود کا بیٹا تھا۔ یہ عرب کا بہت بڑا بہادر تھا جو 500 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد ادھر تو قریش میں کچھ بےدلی پیدا ہوئی، ادھر نعیم ابن مسعود نے اسلام قبول کیا، تو یہ تمام چیزوں کو پھر انہوں نے جا کر ان میں پھوٹ ڈالی، یہود میں اور قریش میں، وہ واقعہ سارا دیکھ چکے ہیں۔ پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آئے اور حضرت ابو بکر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اتنا دب کے کیوں فیصلے کر رہے ہیں ان سے، لیکن اللہ کی مصلحت پھر سامنے آئی۔ پھر حضور نے حضرت عمر کو بلایا اور سورہ فتح کی آیات نازل ہوئیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ نے تو ہم سے بہت بڑی فتح کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے صلح حدیبیہ کے وقت جو بیعت رضوان میں شامل تھے، جن کے متعلق اللہ عز و جل کی قرآن کی آیت موجود ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، ان مومنین سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو یہ معاملہ بھی پیش آ گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، اس کے بعد جب یہ واپس آئے تو اس ضمن میں اور بھی کئی واقعات ہیں کہ خیبر میں گئے، اس میں بھی ہم نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا کیا کردار رہا۔ تو خیبر کی ڈیٹیل میں بھی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے، پھر سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اس کو پھر کور کریں گے، اسی طرح جس طرح ہم چیدہ کر رہے ہیں ابھی۔ تو اسی سال حضور نے حضرت عمر کو 30 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ حوازن کی طرف بھیجا، اس کو بھی ہم سریے کو ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہی پڑھا ہے۔ بہرحال اس کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، اس میں بھی حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جو ہے اس کے اندر بھی پیش رہے۔ پھر آگے جا کر جب فتح مکہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لی عورتوں سے، تو حضرت عمر ہی تھے جو حضور بیعت کہتے، تو پھر حضرت عمر چونکہ صوت سے ان کی آواز اونچی تھی تو وہ اس کو اونچی آواز سے عورتوں سے بیان کرتے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں حضور کے ریپرزنٹیٹیو بھی رہے۔ پھر اسی سال غزوہ حنین ہوئی، اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ذکر کریں گے۔ ابھی اگین یہاں پر ہم ان چیزوں کو تھوڑا کر کے دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پھر ڈیٹیل میں جب سیرت میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ محمد بن اسحاق نے، جو امام بخاری کے شیوخ حدیث میں داخل ہیں اور مغازی و سیر کے امام جانے جاتے ہیں، کتاب المغازی میں لکھتے ہیں کہ وبا پیغام مبر چند تن از مہاجرین و انصار و اہل بیت باز ماند ابودند مثل ابو بکر و علی عمر و عباس، یعنی جب لڑائی کی صورت بگڑ کر پھر بن گئی، یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور حوازن کے 6000 آدمی گرفتار ہو گئے، تو وہاں یہ لوگ تو حضور کے ساتھ ہمیشہ لگے رہے۔ ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عباس، انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ حضور کے ساتھ رہے چاہے حالات کیسے بگڑے۔ 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو حضور نے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کو ادھر لے کر تبوک کی طرف گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں اپنے گھر کا، اپنے اسباب کا، اپنی ویلتھ کا آدھی ویلتھ پیش کر دی کہ حضور اس غزوے میں میری آدھی ویلتھ حاضر ہے، اس کو لگا دے۔ تو وہ واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ پھر وہ طلاق کی جو افواہ پھیل گئی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، حالانکہ وہ بات ایلا والی تھی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈیٹیل میں واقعہ آئے گا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ پھر قرطاس کا واقعہ ہوا جو اکثر اچھالا جاتا ہے، اہل تشیع حضرات جو ہے اس کو کافی بیس بناتے ہیں۔ بھائی دیکھو، میں کہتا ہوں آپ سے ہمیشہ گزارش کی ہے، چاہے آپ کسی مکتبہ فکر کے ہوں، اگر آپ کے دل میں کوئی زہر بوتا ہے تو زہر بونے والے کو نہ سنیں، خود غصے میں نہ آئیں، کیونکہ جو زہر بو رہا ہے وہ خود اتنا زہریلا ہے کہ وہ بس ڈنکنا جانتا ہے، ڈسنا جانتا ہے، اور آپ خود بھی اپنے دلوں میں زہر نہ رکھیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کے یہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جنت میں جن کو جانے کے پروانے اللہ نے دیے ہیں، قرآن میں ان پہ بشارتیں ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، اور پھر ان کے بارے میں دل میں ایسا خیال رکھے انسان، تو خود سوچو کہ حضور پر کیا گزرے گی، حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ بات صرف اتنی چھوٹی سی ہے۔ یہ لوگ تو وہ تھے جو گزر گئے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ گزر گئے۔ قیامت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو۔ تو جب تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تو تمہیں دوسروں کی اتنی فکر کیوں ہے؟ معاذ اللہ، اگر کسی نے نا انصافی کی کسی کے ساتھ تو بھئی جواب تو وہ خود دے گا نا، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، نہ تمہیں گواہ بنا کے پیش کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو تم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر زندگی اپنی بھی خراب کرتے ہو اور دنیا میں فتنہ بھی ڈالتے ہو؟ یہ جو دلوں میں دراڑیں ڈالتے ہو، اس کا بھی اللہ پوچھے گا کہ تم تو فساد فی الارض کے لیے بنایا تھا میں نے، یا تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا؟
تو ٹھنڈے دماغ سے سوچے میرا بھائی، ہم یہ جو اپنی زبانیں استعمال کرتے ہیں، ان زبانوں کو استعمال کرنا کیا ٹھیک ہے؟ جس چرب زبانی سے لوگوں نے ایسے گھٹیا گھٹیا فقرے بنائے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چرب زبانی سے ہم کوئی بڑی بات کر جائیں گے اور سامنے والے کو جواب نہیں بنے گا۔ تو ایمان سے بتاؤ کہ اللہ کے رسول یہ سکھانے آئے تھے تمہیں؟ تو قرطاس کا واقعہ بھی پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب کہا 3 روز قبل کہ اچھا مجھے قلم اور دوات لا دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم لوگ آئندہ گمراہ نہ ہو۔ تو اس پہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہا کہ حضور کو درد کی شدت ہے، اور کہا حضور ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بیان یہ کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں حضرت عمر نے کچھ لکھنے سے روک دیا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اول یہ مجال کیسے کہ حضور کو روک دیں؟ یعنی پہلے تو بندہ یہ سوچے نا، حضور کو کیسے روک دیں؟ نعوذ باللہ۔ اچھا، حضور پھر 3 دن اور زندہ رہے چاہتے تو ان 3 دنوں میں بھی لکھوا لیتے جب حضرت عمر آس پاس موجود نہ تھے۔ معاذ اللہ، کوئی حضور حضرت عمر کی وجہ سے رک گئے؟ یعنی یہ تو حضور کی نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی ہیں، حضرت عمر ان کے امتی ہے، تابع ہیں، تو اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرنی نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 13 دن بیمار رہے۔ کاغذ و قلم طلب کرنے کا واقعہ جمعرات کے دن کا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 2 شنبے کے دن ہوا، یعنی کم سے کم 4 دن کے بعد، اس کاغذ و قلم والے قرطاس کے واقعے کے 4 دن کے بعد۔ تو اس تمام مدت میں حضور کی نسبت اور کوئی واقعہ اختلال حواس کا کسی روایت میں کہیں مذکور ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو عجیب و غریب رنگ دے کر اپنی وہ کہتے ہیں نا چودراہٹ چمکانے والی باتیں، اللہ معاف کرے، حضرت معاف کرے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ پھر ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہم سیرت میں اس مقام پر پہنچیں گے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 4 دن کے بعد بھی زندہ رہے اور بہت سی ہدایتیں اور وصیتیں فرمائیں، اور عین وفات کے دن آپ کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو تو بالکل یہ گمان تھا کہ آپ اب صحت مند ہو گئے۔ حضرت ابوبکر اسی خیال سے اپنے مکان کو جو مدینہ منورہ سے 2 میل پر تھا واپس چلے گئے، لیکن حضرت عمر وفات کے وقت تک موجود رہے۔ حضور نے 12 ربیع الاول 11 ہجری 2 شنبہ کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں انتقال کیا۔ 6 شنبہ کو دوپہر ڈھلنے پر مدفون ہوئے، یعنی 2 شنبہ کو انتقال ہوا اور 6 شنبہ کو تدفین ہوئی۔ تو اب اس کے اندر وہ جو چیزیں لوگ ڈالتے ہیں کہ اتنے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا، اور یہ جو ہے وہ خلافت پہ لڑ رہے تھے، اور یہ تو نہلانے میں بھی موجود نہیں تھے، اور بہرحال اب ان تمام ڈیٹیلز کو ہم یہاں نہیں دیکھیں گے۔ مقصد یہ تھا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہاں ذکر کرنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو ہم نے ان کو یہاں پہ نقل کر دیا۔ اور بہت سارے منافقین جو اس وقت زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، انہوں نے بہت ساری گھڑنتو چیزیں بھی روایتوں میں داخل کر دیں، اور کچھ چیزیں انہوں نے ایسی ہوا لگانے کے لیے کر دیں کہ اب تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب تو ہمارے دلوں میں جو مخفی ہے وہ تو ظاہر ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے رسول تو چلے گئے ہیں۔ تو اب انہوں نے ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کر فضا کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ تو اسی لیے علماء کو سخت محنت کرنی پڑی اس چیز کو چھانٹنے کے لیے کہ کون سی روایت جو ہے وہ واقعی ان لوگوں کے کردار پر اترتی ہے، اور کون سی روایت بنائی گئی ہے ان کی کردار کو خراب کرنے کے لیے۔ تو یہ چند واقعات تھے ان شارٹ جو پیش آئے حضرت عمر کے اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک۔ اب اس کے بعد ہم سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کی خلافت اور حضرت عمر کے استخلاف کو دیکھیں گے۔ پھر یہاں سے پھر ہم ذرا ڈیٹیل میں چیزیں دیکھنا شروع کریں گے، کیونکہ اب جتنا ہم نے کور کیا تھا وہ تو سیرت النبی کا حصہ تھا۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب